اللہ رب العزت نے عید الفطر کا دن بطور انعام کے امت مسلمہ کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس انعام اور احسان پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب اور جتنی بھی قومیں آئی ہیں، ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگ سال میں کوئی نہ کوئی دن عید کے طور پر مناتے تھے۔ پہلی امتوں اور امت مسلمہ کی عید میں ایک فرق یہ ہے کہ پہلی امتیں جب عید مناتی تھیں تو ان میں کھیل کود، لہو و لعب، فضولیات، شراب، جوا وغیرہ شامل ہوتا تھا، اور مسلمان جب عید مناتے ہیں تو مسلمان کی عید شروع ہوئی شکرانے کی 2 رکعت سے ہوتی ہے۔ عید کی 2 رکعتیں واجب جو ہم پڑھتے ہیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ انعام کا شکرانہ ہے۔ اور پہلی قومیں سال میں کسی دن جب عید مناتی تھی تو ان کی عید یا تو کسی پیغمبر یا کسی بڑے آدمی کی پیدائش کے دن ان کی عید ہوتی تھی، یا کوئی ایسا یادگار واقعہ رونما ہوتا، کوئی حادثہ ہوتا بڑا، تو اس کو منانے کے لیے عید مناتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود سے باہر صحیح سلامت واپس آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی، فرعون جس دن غرق ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن عید مناتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ سال میں 2 دن عید مناتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا یہی حال تھا، عید والے دن ناچ گانے، شراب جوا، لہو و لعب، کھیل تماشا، نازیبا کام کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن عید کیوں مناتے ہو، خوشی کیوں مناتے ہو، یہ کام کیوں کرتے ہو؟ تو ہر قوم نے، ہر مذہب کے لوگوں نے اپنی اپنی وجہ بتائی تہوار کی کہ ہم اس لیے عید مناتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو 2 دن عید کرنے کی اجازت مرحمت کی۔ ایک دن کو عید الفطر کہا جاتا ہے اور ایک دن کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ تو پہلے زمانے کے لوگ عید مناتے تھے کسی کا دن منا کر یا کوئی یادگار واقعہ جس کو یاد کرتے اور پھر اس دن عید مناتے۔ ہم کیوں عید مناتے ہیں؟
ایک وجہ تو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انعام کے طور پر یہ دن ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ فرماتے کہ میرے بندوں نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت کی، صدقہ خیرات کیا، ذکر و عبادت کی، خلق خدا کی خدمت کی، بہت سارے نیکی کے کام کیے رب کی رضا کے لیے، اور پورے 30 دن بھوک پیاس برداشت کی، صبر سے کام لیا، تو انعام کے طور پر پروردگار عالم نے عید کا دن، خوشی کا دن ہمیں عطا کیا۔ اور اگر اس عید کا پس منظر دیکھا جائے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو اس کا پس منظر قرآن کریم سے جڑتا ہے۔ عید الفطر قرآن مجید کی ابتدا کے طور پر منائی جاتی ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے میں اتارا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا، اور آپ کو کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے واسطے ہدایت بن کے آیا۔ تو رمضان کے مہینے میں شب قدر کی رات میں پروردگار عالم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ پورا قرآن اتارا، پھر ضرورت کی بقدر ایک ایک آیت، دو دو آیتیں، ایک ایک رکوع، دو دو رکوع، یہ مکمل صورت جس طرح ضرورت ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا۔ تو قرآن کی ابتدا رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی۔ قرآن کے اترنے کی خوشی میں مسلمان عید الفطر مناتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کو اگر دیکھا جائے تو اس کی نسبت بھی قرآن سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک تو مسلمان ذی الحج کے مہینے میں لاکھوں کی تعداد میں حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ انعام کے طور پر رب نے عید الاضحیٰ قربانی کا دن ہمیں عطا کیا، اور دوسرا پس منظر عید الاضحیٰ کا قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ قرآن کی ابتدا رمضان کے مہینے میں ہوئی، اور قرآن کی انتہا ذی الحج کے مہینے میں ہوئی۔ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری وہ یہ تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین میں نے پسند کر لیا، قبول کر لیا۔ ایک واقعہ مشہور ہے، ایک یہودی عالم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کے قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب میں اترتی، اگر وہ آیت ہمارے نبی کو عطا کر دی جاتی تو اس دن ہم عید مناتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ تو یہودی نے یہی آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ نے تمہارے قرآن میں یہ آیت اتاری ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا،
اور تم پہ نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہوتی، ہمارے نبی کو عطا کر دی جاتی تو اس دن ہم عید مناتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی۔ پھر فرمانے لگے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن ایک عید نہیں بلکہ 2 عیدیں جمع تھیں۔ یہودی کہنے لگا کیسے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی ذی الحج کی 9 تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا۔ ذی الحج کی 9 تاریخ بھی قربانی کی ابتدا ہوتی ہے، اور اسی طرح جمعہ کا دن بھی مسلمان کے لیے بطور عید کے ہوتا ہے۔ تو اس دن تو 2 عیدیں جمع تھیں۔ 9 ذی الحج کے بعد ہم نے 10ویں ذی الحج کو بڑی عید منائی، تو اس لیے ہمیں الگ عید بنانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر تو معلوم ہوا اس واقعے سے کہ عید الفطر اس کی نسبت بھی قرآن سے جڑی ہوئی ہے کہ ابتدا قرآن کی رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ خوشی کے طور پر مسلمان عید الفطر مناتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کی نسبت بھی قرآن سے جڑی ہوئی ہے کہ 9 ذی الحج کو قرآن اختتام پذیر ہوا، یعنی ختم قرآن کے خوشی میں مسلمان عید الاضحیٰ کا دن مناتے ہیں۔ تو یہی فرق ہے باقی قوموں کی عید میں اور ہماری عید میں۔ ہم عید مناتے ہیں شکرانے کے طور پر، باقی قومیں عید مناتی ہیں لہو و لعب کر کے، کھیل تماشا کر کے، ناچ گانا کر کے، اور کسی تہوار کی یادگار میں مناتے ہیں۔ ہم عید مناتے ہیں رب کا انعام سمجھ کے، بطور شکرانے کے، اور ہم رب کی عبادت کرتے ہیں اس میں پورے آداب کے ساتھ تیار ہو کے رب کے گھر آتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی عید ہے۔ اور عید کا معنی ہوتا ہے بار بار آنے والا دن۔ دنیا میں انسان ایک بار آتا ہے پھر دنیا سے جاتا ہے، دوبارہ واپس نہیں آتا، اور عید کا دن یہ ہر سال بار بار آتا ہے۔ تو عید کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ یہ بار بار جو عید آتی ہے اس میں ایک سبق ہے۔ سبق یہ ہے کہ عید کے موقع پر بھی اپنے ارد گرد لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرو، چونکہ عید بار بار آتی ہے۔ سال بعد غریبوں کو یاد نہ کرو، سال کے درمیان بھی جب اللہ تعالیٰ تمہیں فرصت دے غریبوں کو یاد کر لیا کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد بھی غریبوں کی خوشی تھی۔ اور پھر عید کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب معمول تھا۔ حضور عید پڑھانے سے پہلے اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے تھے کہ میرے ارد گرد، میرے محلے میں، میرے پڑوس میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں، کوئی ایسا آدمی تو نہیں جو آج عید کے دن اداس بیٹھا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے چہرے پہ اداسی دیکھتے تو پریشان ہو جاتے تھے۔ اس وقت تک آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی تھی جب تک کہ اداس آدمی کو آپ خوش ہوتا نہیں دیکھتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن تیاری کر کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، راستے پہ چلتے ہوئے آپ کی نگاہ کچھ بچوں پہ پڑی۔ آپ نے دیکھا بچے بڑے خوش ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عید کی تیاری کی ہوئی ہے، آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا ہے۔ اچانک آپ کی نگاہ ایک بچے پہ پڑی جو ایک کونے پہ اداس کھڑا ہوا تھا، کپڑے بھی پرانے پہنے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، سرما نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، باقی بچوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نئے جوتے پہنے ہوئے ہیں، سرما لگایا ہوا ہے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، وہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، بیٹا تمہیں کیا ہوا؟ تم نے اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ تم نے اچھے جوتے کیوں نہیں پہنے؟
تم نے آنکھوں میں سرما کیوں نہیں لگایا؟ اس بچے کی آنکھوں میں آنسو آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ اس دنیا میں نہیں، مجھے کپڑے خرید کے کون دیتا، مجھے جوتے خرید کے کون دیتا، میری ماں اس دنیا میں نہیں، مجھے نہلاتی کون، مجھے کپڑے کون پہناتی، اور میری آنکھوں میں سرما کون ڈالتی؟ میرے ماں باپ نہیں، اس لیے جو کپڑے میسر آئے وہ میں نے پہن لیے، اور جو جوتے میرے پاس تھے وہ میں نے پہن لیے۔ اداس اس لیے کھڑا ہوں کہ اگر میرے بھی والدین، میرے بھی اماں ابا زندہ ہوتے، ان بچوں کی طرح میں بھی اچھے کپڑے پہن کے میں بھی ان کے ساتھ کھیلتا۔ جب اس بچے نے یہ اداسی کے کلمات سنائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو یوں پکڑا دونوں ہاتھوں مبارک سے اور یوں سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر آپ نے اس کی پیشانی کو چوما، اور پھر تسلی دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بیٹا، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہوگا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا باپ بن جاتا ہوں اور عائشہ تیری ماں بن جاتی ہے۔ اس یتیم بچے نے جب یہ سنا کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ بن گئے اور آپ کی زوجہ محترمہ میری ماں بن گئی، تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی بات میرے لیے اور کیا ہوگی، اس سے بڑا اعزاز میرے لیے اور کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ آپ نے اس بچے کا یوں انگلی سے پکڑا، عیدگاہ کی طرف نہیں گئے، پہلے آپ نے اس بچے کو انگلی سے پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، میں تیرے لیے جنت کا سامان لایا ہوں، میں تیرے لیے جنت کا سامان لایا ہوں، ایک یتیم بچہ لایا ہوں، تو نے جلدی جلدی اس کو لہنانا بھی ہے، اس کو کپڑے بھی پہنانے ہیں اور اس کی آنکھوں میں سرما بھی ڈالنا ہے، اس کو تیار کر دینا ہے۔ جب یہ تیار ہو جائے تو میں محمد خود اس کی انگلی پکڑ کے عیدگاہ کی طرف لے جاؤں گا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جب وہ بچہ تیار ہو گیا بڑا خوش، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی پکڑی اور عیدگاہ کی طرف لے جانے لگے۔ اس بچے کی قسمت جاگی، بچہ بھی بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لاڈ کرنے لگا حضور سے، کہنے لگا آقا، جب میرا والد زندہ ہوتا تھا مجھے عیدگاہ کی طرف لے جاتا تھا تو انگلی سے پکڑ کے نہیں، کندھے پہ بٹھا کے لے جاتا تھا، اگر اجازت ہو تو آپ کے کندھے پہ سوار ہو جاؤں۔ حضور نے بڑے پیار سے اسے اٹھایا اور کندھے پہ سوار کر لیا۔ جب حضور اس یتیم بچے کو کندھے پہ سوار کر کے عیدگاہ کی طرف جانے لگے تو وہ بچے جو بڑے خوش تھے، نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ کچھ دیر پہلے یہ یتیم بچہ، اس کے چہرے پہ اداسی تھی، اس کے کپڑے پرانے تھے، اس کے جوتے پرانے تھے، یہ ایک کونے میں اداس کھڑا تھا، اس کی قسمت کیسے جاگ گئی؟ یہ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہے، اس نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک ہے۔ کتابوں میں آتے وہ بچے خواہش کرنے لگے، کاش اس بچے کی جگہ ہم ہوتے، کاش ہمارے والدین نہ ہوتے، حضور ہمارے باپ بن جاتے تو ہمارے لیے آج جو عید کا دن ہے، یہ خوشیوں کا دن دوبارہ خوشی کر دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن اس انداز میں یتیموں، غریبوں اور محتاجوں کا یوں خیال رکھا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ تین زمانے کے لوگ، صحابہ وہ جنہوں نے حضور کا چہرہ مبارک دیکھا، تابعین وہ جنہوں نے صحابہ کا چہرہ دیکھا، تبع تابعین وہ جنہوں نے تابعین کا چہرہ مبارک دیکھا، ان تین زمانوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلے ہونے کی بشارت دی، فرمایا کہ یہ تین زمانے بہتر ہیں چونکہ یہ حضور کے قریب ہیں۔ تو ان تین زمانے کے لوگوں نے عجیب انداز میں عید گزاری ہے۔ اگر واقعات صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے سنانے شروع کر دوں تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، صرف ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز
رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ تابعین میں سے ہیں اور خلیفۃ المسلمین میں سے ہیں، امت مسلمہ کے عظیم رہنماؤں میں سے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب یہ گورنر تھے تو ان کی زندگی شاہانہ زندگی تھی، عیاش پرست تھے۔ عیاشی اس طرح کی تھی، کتابوں میں آتا ہے کہ ایک خادم جو ان کی گورنری کے دور میں ان کے پاس تھا، اس دور میں 800 درہم کی چادر لے کے آیا تو عمر بن عبد العزیز نے یہ کہہ کر ٹھکرا دی کہ یہ چادر ناکارہ ہے، اس سے اچھی لے کر آؤ۔ اور پھر جب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ خلافت لگ گئی، خلافت کا بوجھ آ گیا، یہ امیر المومنین بن گئے، تو ایک دم سے ان کی حالت چینج ہو گئی۔ پھر خلافت کے زمانے میں وہی خادم صرف 8 درہم کی چادر لے کر آیا۔ جب پیش کی، جب ہاتھ لگایا، یوں چادر کو چیک کیا تو کہنے لگے یہ چادر بہت اچھی، بہت عمدہ لے کر آئے ہو، زیادہ کی پیسے تم نے بھر دی ہیں، جاؤ واپس کر کے آؤ، تھوڑے پیسوں والی قیمت چادر لے کے آؤ تاکہ جو پیسے بچیں گے وہ خلق خدا پہ خرچ کر دیے جائیں گے۔ تو اس انداز میں پھر عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وقت گزارا۔ کسی نے پوچھا عمر بن عبد العزیز سے کہ امیر المومنین، آپ جب گورنر تھے تو شاہانہ زندگی بسر کرتے تھے، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، بڑا متکبرانہ انداز تھا آپ کا، لیکن جب آپ امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، تو آپ کی یہ حالت کیسے تبدیل ہو گئی؟ تو ایک جملہ کہا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب سے میں خلیفۃ المسلمین بنا ہوں، اس دن سے میں نے اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لی ہے کہ کوئی حساب لینے والا ہے جس کو میں نے حساب دینا ہے، کوئی ہستی ہے جو میرا بھی محاسبہ کرے گی، جو میرے اعمال کا حساب لے گی۔ تو اب وہ حساب پورا کر رہا ہوں، زندگی کے دن نہیں گزار رہا۔ کہیں کل قیامت کے دن اللہ نے حساب لے لیا کہ عمر بن عبد العزیز تمہارے کندھے پہ ایک بہت بڑا بوجھ آیا تھا، تم نے کیسے گزارا، جواب نہیں دے پاؤں گا۔ اس لیے سارا شاہانہ پروٹوکول اور شاہانہ زندگی کو میں نے لات مار دی ہے۔ اور پھر انداز کیا تھا کہ خود بھی قناعت کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، گھر والوں کو بھی حکم دیا کہ اب ہمارے کندھے پہ بہت بڑا بوجھ ہے، اب تم نے میرا ساتھ دینا ہے، تم نے بھی قناعت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ گزارا کر کے زندگی گزارنی ہے۔ بیوی سے کہنے لگے اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو میں کامیاب ہو سکتا ہوں، اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا، تم نے پریشان کیا تو میں یہ جو بوجھ ہے اس کو نہیں اٹھا پاؤں گا، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پاؤں گا۔ چنانچہ بیوی نے بھی عہد کیا کہ میں آپ کا پورا ساتھ دوں گی۔ تو عمر بن عبد العزیز نے اپنی بیوی سے سب سے پہلا جو امتحان لیا وہ یہ لیا، کہنے لگے اگر تو میرا ساتھ دے گی تو پھر تیرے پاس جتنے بھی سونے کے زیورات ہیں وہ زیورات میرے حوالے کر دو تاکہ مسلمانوں کے مال غنیمت میں جمع کرا سکوں۔ ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے حکمران، ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین۔ تو سارے وہ زیور عمر بن عبد العزیز نے مسلمانوں کے مال غنیمت میں جمع کرا دیے۔ زندگی یوں گزر رہی تھی، ایک دفعہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دور دراز سے ایک عورت سفر کر کے آئی کچھ وظیفہ مقرر کرانے کے لیے۔ جب عمر بن عبد العزیز کے گھر میں آئی تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ٹاکی لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو اس خاتون نے عمر بن عبد العزیز کی بیوی سے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ تو بیوی کہنے لگی کہ ابھی آ جاتے ہیں۔ جب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سامنے آئے تو ان کی بیوی ان سے بات کرنے لگی، کچھ باتیں بتانے لگی۔ تو آنے والی خاتون نے کہا کہ ملکہ صاحبہ تم ایک غلام سے اس طرح بات کر رہی ہو، وہ سمجھی یہ غلام ہے۔ تو وہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کہنے لگی کہ اللہ کی بندی یہ غلام نہیں ہے، یہی امیر المومنین ہے، میرا خامن ہے عمر بن عبد العزیز۔
تو اس عورت نے اپنا مسئلہ رکھا کہ میری 5 بیٹیاں ہیں، میری 5 بیٹیاں ہیں، گزر بسر بہت مشکل ہوتا ہے، آپ میری بیٹیوں کا وظیفہ مقرر کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کاغذ قلم منگایا اور پوچھا تیری پہلی بیٹی کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے؟ اس خاتون نے بتایا۔ عمر بن عبدالعزیز نے بچی کا نام لکھا، اس کے والد کا نام لکھا، آگے وظیفہ لکھ دیا۔ وہ خاتون کہنے لگی اللہ کا شکر ہے میری پہلی بیٹی کا وظیفہ قبول ہو گیا، منظور ہو گیا۔ پھر دوسری بیٹی کا نام لکھا تو خاتون نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے میری دوسری بیٹی کا وظیفہ بھی منظور ہو گیا۔ پھر تیسری بیٹی کا نام لکھا تو اسی طرح خاتون نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ چوتھی بیٹی کے نام لکھنے پر بھی خاتون نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب 5ویں بیٹی کا نام عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا تو خاتون کہنے لگی آپ کتنے اچھے بادشاہ ہیں، آپ سے اچھا آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی وجہ نہیں پوچھی، بس نام لکھتے جا رہے ہیں۔ اب عمر بن عبدالعزیز نے قلم روک لیا اور روک کے کہنے لگے کہ بس تیری 4 بیٹیوں کا وظیفہ منظور ہو گیا، 5ویں بیٹی کا وظیفہ منظور نہیں ہوگا۔ خاتون کہنے لگی یہ کیوں؟ میں تو سفر کر کے آئی ہوں، بڑی امید لے کر آئی ہوں، آپ اس کا وظیفہ بھی مقرر کر دیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے تو رب کی تعریف کر رہی تھی جو تعریف کے لائق ہے، اس لیے میں نے وظیفہ منظور کر لیا۔ اب جب تو نے میری تعریف شروع کر دی، میری خوشامد شروع کر دی، میں اپنی تعریف سن کر، اپنی خوشامد سن کر کسی کا کوئی کام نہیں کیا کرتا۔ کہیں قیامت کے اندر رب پوچھ نہ لے کہ تو نے کام اس لیے کیا تھا اپنی خوشامد دیکھ کر، اپنی تعریف سن کر، اس لیے 5ویں بچی کا وظیفہ مقرر نہیں کیا۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، جو بات میں بتانے لگا تھا۔ عید کا موقع تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خود بھی عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی کے دن گزار رہے تھے، گھر کے لوگ بھی اسی طرح عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ عید سے کچھ دن پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگی ابا جان جو ہمارے پاس کپڑے ہیں وہ بالکل پرانے ہو چکے ہیں، عید آنے والی ہے، آپ ہمیں اچھے اور نئے کپڑے لے کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اپنی بیٹیوں کو سمجھا دیکھو بیٹیوں میرے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین اور ان کے دور حکومت میں عدل و انصاف اور اسی طرح پیسے کی ریل پیل اتنی تھی کہ پورے دور حکومت میں جہاں جہاں تک ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی کوئی ایک بندہ بھی زکوٰۃ کا پیسہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا، سب سکون سے رہ رہے تھے۔ تو وہی خلیفۃ المسلمین کہتا ہے کہ میرے پاس نئے کپڑے لینے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے گزارا کر لو پرانے کپڑے دھو کر پہن لو۔ بچوں نے جب اصرار کیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے کو وزیر خزانہ جس کے پاس خزانے کی چابی ہوتی تھی ان کو خط لکھا، ایک درخواست لکھی کہ کیا تم 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے سکتے ہو؟ تو وزیر خزانہ بھی عمر بن عبدالعزیز کا وزیر تھا نا، اس پہ بھی وہی رنگ چڑھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے جواب میں یہ لکھا عمر بن عبدالعزیز اے امیر المومنین آپ 1 مہینہ زندگی کی گارنٹی دے دیں، میں 1 مہینہ ایڈوانس تنخواہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میں تو تم 1 مہینے کی کہتی ہو، میں تو 1 لمحے کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو وزیر خزانہ صاحب نے کہا اگر آپ 1 لمحے کی گارنٹی نہیں دے سکتے تو میں آپ کو مسلمانوں کے مال میں سے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس نہیں دے سکتا۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے بچوں نے، بیٹیوں نے پرانے کپڑوں میں عید گزاری، میں اور آپ